حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ زندگی 2 دن کی ہے، ایک دن تمہارے حق میں اور دوسرے دن تمہارے مخالف۔ جس دن تمہارے حق میں ہو اس دن غرور مت کرنا، اور جس دن تمہارے مخالف ہو اس دن صبر کر لینا۔ عورت کی عقل اس کے جمال میں اور مرد کا جمال اس کی عقل میں ہوتا ہے۔ زندگی میں اس سے ضرور معافی مانگو جس سے تم چاہتے ہو، اسے کبھی مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہو، اور اس سے کبھی نہ چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہو۔ اپنی سوچ کو پانی کے قطروں سے بھی زیادہ شفاف رکھو، کیونکہ جس طرح قطروں سے دریا بنتا ہے اسی طرح سوچوں سے ایمان بنتا ہے۔ مخلص دوست کے اندر اتنا پیار چھپا ہوتا ہے جیسے ایک چھوٹے سے بیج کے اندر پورا درخت چھپا ہوتا ہے۔ لفظ انسان کے غلام ہوتے ہیں، مگر صرف بولنے سے پہلے تک۔ بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہے۔ زندگی میں خود کو کبھی کسی انسان کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہوتا ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے۔ زندگی میں ہمیشہ اپنے چاہنے والوں کو اپنی کمی محسوس کراؤ۔ دوری اتنی لمبی نہ کرو کہ وہ آپ کے بغیر رہنا سیکھ لے۔ دوست کے ساتھ نمک کی طرح رہو، جو کھانے میں دکھائی تو نہیں دیتا، لیکن اگر نہ ہو تو اس کی کمی ضرور محسوس ہوتی ہے۔ جب کوئی دوست تمہیں اپنا راز بتائے تو یہ سمجھنا کہ وہ اپنی عزت تمہیں امانت کے طور پر دیتا ہے۔ اس میں کبھی بھی خیانت نہ کرنا۔ اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو، تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کوئی بھی نہیں توڑ سکتا۔ ہمیشہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ کسی کے برا کہہ دینے سے ہم برے ہو جاتے ہیں نہ اچھے، کیونکہ زبان سے شخص خود کا ظرف دکھا سکتا ہے، دوسروں کا عکس نہیں۔ جب تمہیں کوئی تحفہ دے دیا جائے تو اس سے بہتر واپس کرو، اور جب کوئی نعمت دے دی جائے تو اس سے بڑھ کر اس کا بدلہ دو۔ جس سے زیادہ محبت ہو اس سے اتنی نفرت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ خوبصورت شیشہ جب ٹوٹتا ہے تو خطرناک ہتھیار بن جاتا ہے۔ کسی کے خلوص اور پیار کو اس کی بیوقوفی مت سمجھو، ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بیوقوف سمجھیں گے۔ جو ذرا سی بات پر دوست نہ رہے، سمجھ لینا وہ کبھی دوست تھا ہی نہیں۔ جو تمہیں خوشی میں یاد آئے تو سمجھو تم اس سے محبت کرتے ہو، اور جو تمہیں غم میں یاد آئے تو سمجھو وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہیں، کیونکہ وہ اس کو بہترین طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جس نے تمہاری برائی کی ہو اس کے ساتھ احسان کر کے اسے بدلہ دے دو، کیونکہ احسان بد زبانوں کی زبان بند کرتا ہے۔ کسی کو تم دل سے چاہو اور وہ تمہاری قدر نہ کرے تو یہ اس کی بدقسمتی ہے، تمہاری نہیں۔ صرف 2 لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے، دوسرا جن کے ساتھ ان کی ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ احسان کرنے اور درگزر کے ذریعے گناہوں کو چھپانے سے غفلت اور بزرگی ملتی ہے۔ ابھی موقع ہے، اعمال نامے کھلے ہیں، قلم چل رہا ہے، بدن تندرست و توانا ہے، زبان آزاد ہے، توبہ سنی جا سکتی ہے اور اعمال قبول کیے جا سکتے ہیں۔ توبہ روح کا غسل ہے، جتنی بار کیا جائے روح میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ سار اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن نگاہیں نیچی رکھو تاکہ پتہ چلے کہ تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ اگر کوئی تم سے بلائی کی امید رکھے تو اسے مایوس مت کرو، کیونکہ لوگوں کی ضروریات کا تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ کا خاص کرم ہے۔ اللہ کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہو جاتی ہے، اس کا امتحان بھی اس قدر سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ جس شخص کے دشمن نہ ہوں اور سب دوست ہی ہوں، اس جیسا منافق کوئی نہیں، کیونکہ دشمن اس کے ہوتے ہیں جو حق بات کہتا ہے۔ برے انسان کی صحبت سے پرہیز کرو، کیونکہ وہ تلوار کی طرح ہے، دیکھنے میں خوبصورت اور اثر میں خطرناک۔ آنسو کا ہر قطرہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مہنگا ہے، لیکن کوئی اس کی قیمت اس وقت تک نہیں جان سکتا جب تک وہ اس کی اپنی آنکھ سے نہ نکلے۔ ہمیشہ اخلاق سے بات کرو، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی اپنی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ دکھ میں کبھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا۔ ساری دنیا کے سارے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف تیرا اللہ ہی تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ تانگ دستی میں سخاوت کرنا، غصے میں سچ بولنا اور طاقت کے ہوتے ہوئے معاف کرنا افضل ترین نیکیوں میں سے ہیں۔ جب تمہارے پاس رزق تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو تو فوراً سمجھ جانا کہ یہ کسی کا حق ہے جو تمہارے پاس اس کی امانت ہے۔ جو بہت اچھا لگے اس سے بہت کم ملا کرو، جو انتہا سے زیادہ اچھا لگے اسے صرف دیکھا کرو، اور جو دل میں سما جائے اسے صرف یاد کیا کرو، کیونکہ جو آپ کے جتنا قریب ہوتا ہے دنیا اسے اتنا ہی دور کر دیتی ہے۔ تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو، تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی ہے۔ کسی کا ظرف دیکھنا ہو تو اسے عزت دو، فطرت دیکھنا ہو تو اسے آزادی دو، نیت دیکھنی ہو تو اسے قرض دو، خصلت دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ، صبر دیکھنا ہو تو اس پر تنقید کر کے دیکھ لو، خلوص دیکھنا ہے تو اس سے مشورہ کر لو۔ کسی کو اس کی ذات اور لباس کی وجہ سے حقیر نہ جانو، کیونکہ تمہیں دینے والا، اسے دینے والا ایک ہی اللہ ہے۔
اور اسے بھی عطا کر سکتا ہے اور آپ سے چھین بھی سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 11 قسم کی عورتیں بے وفا ہوتی ہیں اور ایسی عورتوں کو بیکار اور بری عورتوں میں شامل کیا گیا ہے۔ نمبر 1، بے پردہ عورت، کیونکہ بے پردہ عورت کبھی بھی وفادار نہیں ہوتی۔ نمبر 2، جو عورت اپنے شوہر کی نافرمان ہو، یہ عورت بھی بیکار اور بری عورت ہے، اس سے وفا کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ نمبر 3، بد زبان عورت، کیونکہ یہ اپنی زبان پر کنٹرول نہیں رکھتی اور اپنی زبان سے بری باتیں نکالتی ہے۔ نمبر 4، بالوں کو کھلا چھوڑنے والی عورت، جو عورت اپنے بالوں کی نمائش کرتی ہے وہ بھی بری عورتوں میں شامل ہے۔ نمبر 5، وہ عورت جو اپنے آپ کو زیادہ عقل مند اور اپنے خاوند کے لوگوں کو کم تر سمجھتی ہوئے، ایسی عورت بھی بری عورت ہے، اس سے بھی وفا کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ نمبر 6، زیادہ بولنے والی عورت، جو دوسرے کو بولنے کا موقع نہیں دیتی اور اپنی ہی سناتی ہے۔ نمبر 7، جو عورت زیادہ سونے کی عادی ہو، جس کو باقی کاموں کی نسبت اپنی نیند پیاری ہو۔ نمبر 8، چیخ چیخ کر بولنے والی عورت، جو اونچا بولتی ہے اور اس کی آواز دور دور جاتی ہو۔ نمبر 9، جو باریک لباس پہنتی ہو اور اپنے جسم کی نمائش کرتی ہو۔ نمبر 10، ایسی عورت جو اپنے خاوند کی پیٹھ پیچھے برائی کرتی ہو۔ نمبر 11، وہ عورت جو زیادہ گھومنے پھرنے کی عادی ہو اور گھر رہنے کی بجائے بازاروں کے چکر لگاتی ہو۔ اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو۔